نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني لكم ناصح أمين. وقال رسولنا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمین وعامتهم. حاضرین مجلس، اساطین علم و فضل اور میرے عزیزوں، سب سے پہلے اس عظیم باعث مسرت و فرحت اجتماع پر میں آپ سب کو اپنی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. مرحبا بکم باعماق قلوبنا. پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث خطبے میں پڑھی گئی وہ اپنے اوجز الالفاظ اور اعرض المعانی کے اعتبار سے انتہائی عظیم الشان ہے. جن احادیث پر دین اسلام کا دار و مدار ہے، یہ حدیث ان میں سے ایک ہے. جبکہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بات ایسی نہیں ہے، بلکہ صرف یہی ایک حدیث پاک پورے دین اسلام کا مدار ہے. حدیث پاک میں وارد لفظ الدین سے مراد دین اسلام ہے، اور یہی دین عند اللہ قابل قبول ہے. ارشاد ربانی ہے: ان الدین عند اللہ الاسلام. لفظ النصیحہ کے معنی خلوص کے ہیں. جس شخص کے لیے نصیحت کی جا رہی ہے اس کے لیے ارادہ خیر. معلوم ہوا پورا دین اسلام خیر خواہی ہے، پورا دین اسلام خیر خواہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا الدین والنصیحہ، دین یعنی دین اسلام خیر خواہی ہے، تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عرض کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا للہ، خیر خواہی اللہ کے ساتھ. اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی عبادتوں میں مخلص ہوں، صرف اس کی رضا مقصود ہو، عبادتوں سے کسی اور چیز کا قصد و ارادہ نہ ہو، اس کی وحدانیت کے ہم معترف ہوں، اسے اس کی تمام صفات میں واحد و یکتا اعتقاد رکھتے ہوں، ظاہرا و باطنا اس کو اپنا معبود حقیقی قرار دیتے ہوں، مصیبت کے کشف اور ہر شے کی طلب میں اس کی طرف ہم رجوع کرتے ہوں. اسی طرح سے اپنی خطاؤں اور گناہوں میں اسی کے سامنے تائب و پشیمان ہوتے ہوں. پھر فرمایا ولی کتابی ہی، خیر خواہی اس کی کتاب کے ساتھ.
یعنی اس کی کتاب کو یاد کرنا، اس میں غور و فکر کرنا، اس کے الفاظ و معانی کو سیکھنا اور سکھانا، خود اس پر عمل کرنا اور دوسروں کو اس پر عامل بنانے کی محنت و کوشش کرنا۔ ولی رسول ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ ہم آپ کی نبوت کی تصدیق کریں، آپ جو شریعت لے کر آئے اور جس دین کی آپ نے دعوت دی ہم اسے قبول کریں، آپ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہم اسے کر گزریں، اور جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہم اپنے آپ کو اس سے باز رکھیں۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں ولی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے ائمہ اور ان کے اولاد کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلفاء اور ہر زمانے میں پائے جانے والے مسلم حکمرانوں کی امر معروف میں، ہر زمانے میں پائے جانے والے مسلم حکمرانوں کی امر معروف میں ان کی طاعت و فرما برداری کو اپنے اوپر لازم کر لیں، واجب زکاتیں انہیں دیں اور ان کے خلاف بغاوت و سرکشی نہ کریں۔ وعامتہم، اور عامت المسلمین کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دیگر مسلمانوں کے لیے بھی پسند کریں، اور جو چیز ہم اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں وہ دیگر مسلمانوں کے لیے بھی ناپسند کریں۔ عام مسلمانوں میں دین و شریعت کی تعلیم و تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اسی طرح مسلمانوں کے عیوب پر پردہ ڈالنا، ان کے بڑوں کی توقیر کرنا، ان کے چھوٹوں پر شفقت کرنا، یہ سب عامت المسلمین کی نصیحت میں، ان کی خیر خواہی میں داخل ہیں۔ حضرات مفتیان کرام، حدیث النصیحہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے اور حدیث النصیحہ سے یہ مستفاد ہوتا ہے، یہ مستنبط ہوتا ہے کہ ہمارے دین کا خلاصہ خیر خواہی، وفاداری اور وفا شعاری ہے۔ خیر خواہی، وفاداری اور وفا شعاری، ہم خیر خواہ و وفادار ہوں کتاب اللہ کے، ہم خیر خواہ و وفادار ہوں سنت رسول اللہ کے، ہم خیر خواہ و وفادار ہوں امت مسلمہ کے حقیقی، امت مسلمہ کے حقیقی قائدین اور زعماء کے، ہم خیر خواہ و وفادار ہوں عام مسلمانوں کے، ہم خیر خواہ و وفادار ہوں ان مکاتب و مدارس کے، ہم خیر خواہ و وفادار ہوں ان مکاتب و مدارس کے جنہوں نے ایک لمبی مدت تک نہ صرف ہماری کفالت کی بلکہ تربیت بھی فرمائی اور زیور علم سے ہمیں آراستہ و پیراستہ کیا۔ ہم خیر خواہ و وفادار ہوں ان مکاتب و مدارس کے منتظمین کے جو شب و روز ہماری تعلیم و تربیت اور اس کے نت نئے طرق کے لیے، طریقہ کار کے لیے فکر مند رہیں۔ ہم خیر خواہ و وفادار ہوں ان اساتذہ کرام کے جنہوں نے اپنی ہر طرح کی صلاحیتوں کے ساتھ اپنی عمریں ہمیں زیور علم سے آراستہ و محلہ کرنے میں صرف فرمائی۔ ہم خیر خواہ و وفادار ہوں عامت المسلمین کے جنہوں نے اپنے اہل و عیال کا لقمہ ہمارے منہ میں رکھا اور ہمیں کسب کی مشقتوں سے فارغ کر دیا۔ ہم خیر خواہ و وفادار ہوں
ہر میدان میں ہم خیر خواہ و وفادار ہوں، ہر میدان میں اپنے ان کاموں کے جو ہم سے متعلق ہیں، ہم خیر خواہ و وفادار ہوں ہر میدان میں اپنے ان کاموں کے جو ہم سے متعلق ہیں۔ اگر ہم مدرس ہیں، اگر ہم امام ہیں، اگر ہم رفاہی و سماجی کاموں سے جڑے ہیں، اگر ہماری مصروفیتیں ان سے ہٹ کر ہیں، تب بھی ہمیں ہر کام میں مخلص و وفادار ہونے کی ضرورت ہے، مخلص و وفادار ہونے کی ضرورت ہے، اور ہمیشہ اس کی فکر کریں کہ کہیں میری ذات سے اس کام کو کوئی ضرر و نقصان نہ پہنچے جو مجھ سے متعلق ہے۔ دل حسرت زدہ میں ایک شعلہ سا بھڑکتا ہے، محبت آہیں بھرتی ہیں، تمنائیں ترستی ہیں، کوئی دیکھے بھری برسات کی راتوں میں حال اپنا، کوئی دیکھے بھری برسات کی راتوں میں حال اپنا، گھٹا چھائی ہوتی ہے اور آنکھیں برستی ہے، تمام عمر اسی احتیاط میں گزری، تمام عمر اسی احتیاط میں گزری کہ یہ آشیاء کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو۔ عزیزان محترم، آپ حاملین علوم نبوت اور خالق و مخلوق کے مابین ترجمان ہیں، خالق و مخلوق کے مابین ترجمان ہیں، اور علم اسماء و صفات کے بعد سب سے اشرف علم اسماء و صفات کے بعد سب سے اشرف علم فقہ ہے۔ اس علم کے بغیر نہ عقائد صحیح ہو سکتے ہیں، نہ عبادات، نہ معاملات درست ہو سکتے ہیں، اور نہ معاشرت و اخلاق صحیح ہو سکتے ہیں۔ احکام شرعیہ کو ان کی تفصیلی دلائل کے ساتھ جاننا، آپ جانتے ہیں، اسے فقہ کہتے ہیں۔ اس کے باوجود حقیقت یہ ہے، اس تعریف کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ فقہ اس دینی بصیرت کو کہا جاتا ہے، فقہ اس دینی بصیرت کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے احکام شریعت کے اسرار کی واقفیت، احکام شریعت کے اسرار کی واقفیت کے ساتھ ساتھ ہر دور میں پیش آمدہ مسائل جدیدہ کے احکام کے استنباط کی قدرت ہو، ہر دور میں مسائل جدیدہ کے احکام کے استنباط کی قدرت ہو، یہ ہے علم فقہ۔ فقہ کی عظمت و اہمیت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ رب العزت جس شخص کے ساتھ خیر خواہی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو علم فقہ کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ گویا مفتی اور فتویٰ اور افتاء یہ سنت الہیہ ہیں، کیونکہ رب کریم نے فتوے کی نسبت خود اپنی ذات کی طرف کی، چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ گویا مفتی اول خود اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ مفتی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنی خداداد اجتہادی صلاحیت سے زیر بحث کسی پیچیدہ مسئلے میں شریعت کے حکم حتمی سے آگہی حاصل کریں۔ مفتی کا فتویٰ حل مشکل ہوتا ہے، اور کسی مسلمان کی مشکل کو حل کرنا حدیث پاک کی روشنی میں قیامت کے دن پرخطر وادی میں اپنے لیے پرامن راہ ہموار کرنا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من نفس عن مؤمن
من نفس عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ فرمایا، ہمیں علم فقہ کی دولت سے مالا مال کیا، اسی طرح ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے ان کو فقہ کی روشنی میں احکام الہیہ سے آگاہ کریں۔ روز مرہ پیش آنے والے مسائل میں احکام خداوندی کیا ہے، انہیں بیان کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اہل ادارہ نے امت کی دینی و شرعی رہنمائی کے ضرورت کے پیش نظر اہل ادارہ نے امت کی دینی و شرعی رہنمائی کی ضرورت کے پیش نظر آپ کو بنایا اور سنوارا ہے۔ منصوص مسائل کو نصوص کے حوالوں کے ساتھ بیان کرنا، ہمارے ہاں تمرین میں بھی اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے، آپ خوب واقف ہے اس چیز سے، منصوص مسائل کو نصوص کے حوالوں کے ساتھ بیان کرنا، اور جو مسائل منصوص نہیں ہیں، جن کے متعلق قرآن و حدیث میں کوئی صاف و صریح جواب نہیں ہے، ان مسائل میں قرآن و سنت کی روشنی میں قدیم و جدید تحقیقات کو سامنے رکھ کر امت کی رہنمائی کرنا ہم مفتیان کرام اور علماء اعظام کی ذمہ داری۔ جدید تحقیقات و انکشافات سے استفادہ، صبح بھی مولانا حذیفہ نے اس کی طرف اشارہ کیا، اور ابھی مفتی ابوبکر صاحب نے بھی اس طرف آپ کی توجہ مبذول کرائی کہ جدید تحقیقات و انکشافات سے استفادہ اسلام کا مزاج ہے۔ اگر ہم نے دور حاضر کی جدید سائنسی تحقیقات اور ریسرچ کو نظر انداز کر دیا اور انہیں پسے پشت ڈال دیا تو ہمارے فتاوی پر قدامت پسندی اور عصر حاضر کے تقاضوں سے عدم ہم آہنگی کا داغ لگ سکتا ہے۔ فتوے کا میدان انتہائی ذمہ داری وہ باریک بینی کا ہے۔ ہمارا ایک فتویٰ پوری امت مسلمہ کو بڑے نقصان و خسارے میں ڈال سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں چاہیے کہ ہم اس میدان میں ایک دوسرے کے وسعت مطالعہ، کثرت تجربہ سے فائدہ اٹھائیں، رابطے میں رہیں۔ اور اب تو تواصل اور ارتباط بہت آسان ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے، مسافتیں سمٹ گئی ہیں اور باہم ربط اور تعلق رکھنا آسان ہو گیا ہے، تو ہم ایک دوسرے کے وسعت مطالعہ اور کثرت تجربے سے فائدہ اٹھائے۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ کسی اور کے تجربے سے فائدہ اٹھانا یہ مزاج شریعت ہے۔ اب آپ کہو گے وہ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کی تخفیف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تجربے سے فائدہ اٹھایا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ثم فرضت علی الصلوات 50 صلاة كل يوم 50 صلاة كل يوم فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت قال أمرت ب50 صلاة كل يوم قال إن أمتك
لا تستطيع 50 صلاة كل يوم وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فرجعت. هذا هو المستدل. فرجعت فوضع عني أشرا. اسی طرح سے قابیل کے کوے کے تجربے سے فائدہ اٹھانے کو تجربے سے فائدہ اٹھانے کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے. فبعث اللہ غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فواري سوءة اخيه فاصبح من النادمين. دور حاضر میں انسانی ضرورتیں بڑھتی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے نت نئے چیلنجز اور نئے مسائل سامنے آ رہے ہیں. ایسے مسائل جو نہ فقہ تحقیقی میں ہیں اور نہ ہی فقہ تقدیری میں ان کا نام و نشان دور دور تک کے ملتا ہے. تو اس طرح کے حالات میں اپنی درس و تدریس کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اپنے اندر جذبہ تحقیق و طلب اور مضبوط انداز فکر کو پیدا کرنے اور ہیں تو اسے مزید پروان چڑھانے کی ضرورت ہے. حضرات مفتیان کرام، معاشرتی و ملکی حالات عرف و رواج کو سامنے رکھتے ہوئے فتویٰ دینا، معاشرتی و ملکی حالات، میں جو کوٹ کر رہا ہوں تو آپ اس کو ذرا سمجھو، معاشرتی و ملکی حالات عرف و رواج کو سامنے رکھتے ہوئے فتویٰ دینا ہم مفتیان کرام کی ذمہ داری ہے. آج دنیا ہر حکم شرعی کو اپنی میزان عقل پر توڑ رہی ہے اور احکام اسلام کو موجودہ سماج و معاشرہ حالات اور اس کے تقاضوں کے لیے غیر موضوع قرار دے رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے فتاویٰ کو مضحکہ خیز بنا کر پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا اچھالتا ہے. ہم جانتے ہیں یقیناً شرعی فتاویٰ کا مذاق، اس کا تمسخر، اس کا استہزاء انسان کو کافر بنا دیتا ہے. جیسا کہ فتاوی ہندیہ کی عبارتیں آپ نے تخریج کی ہیں، رجل عرض علیہ خصمہ فتوی الائمہ فردہا وقال چھ بار نامہ فتوی اوردہ قیل یکفر. اس لیے اہل اسلام تو اس سے باز رہیں گے، لیکن جب یہ عمل انہیں ہمارے فتاوی کے ساتھ مضحکہ خیز عمل اہل کفر کی طرف سے ہو تو اس صورتحال کا مقابلہ کس طرح سے ہوگا؟ مسلمانوں کو تو ہم یہ کہہ کر روک سکتے ہیں کہ دیکھیے یہ شرعی فتویٰ ہے، شرعی فتوے کی توہین، اس کا استہزاء، اس کا استخفاف انسان کو کافر بنا دیتا ہے تو وہ کان پکڑ لے گا. لیکن اگر یہی چیز اہل کفر کی طرف سے ہو تو اب ان کو ہم کس طرح سے روک سکتے ہیں؟ اس کے مقابلے کی یہی ایک صورت ہے کہ ہم بیان احکام شرعیہ میں معقولیت اور منطقی انداز کو اپنائیں. مثلا ختنہ کرنا سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خمس من الفطرة الختان والاستحداد الى آخرہ. اگر ہم اس حکم شرعی کو اس کے فوائد اور طبی و سائنسی تحقیق کو بیان کرتے ہیں، یہی مسئلہ اگر ہم
اس مسئلے کو طبی سائنسی تحقیقات کے ساتھ بیان کرتے ہیں تو واقعی ملک کا ایک بڑا طبقہ ہمارے اس حکم شرعی سے مطمئن ہوگا کہ دیکھیے اب کس طرح سے بیان کرنا ہے، جو جدید تحقیقات ہے اس کو سامنے رکھنا ہے۔ اب یہ مسئلہ آپ نے بیان کر دیا کہ ختنہ کرنا یہ سنت ہے، پھر اس کے بعد جو ہے تو آپ جدید جو تحقیقات ہیں اس کو اس طرح سے بیان کریں کہ بھئی دیکھیے امریکہ کے صف اول کے ادارے برائے صحت نے صحت نے دسمبر میں یہ ہدایات جاری کی کہ ہر لڑکے کے لیے ختنہ کرنا ضروری ہے۔ اچھا کیوں؟ اس کی وجہ اس نے بیان کی کہ اس ادارے کا کہنا یہ ہے کہ ختنہ بچوں کو پیشاب کے نالی میں بچوں کو پیشاب کے نالی کے انفیکشن، جنسی بیماریوں اور پینل کینسر جیسے خطرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب یہی حکم شرعی اگر ہم کہتے ہیں کہ بھئی ختنہ سنت ہے اور اس کے یہ فوائد ہیں کہ بچہ مہلک موذی بیماریوں سے اس کے ذریعے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ فلاں ملک کا ادارے صحت کہہ رہا ہے، تو ہمارے اس حکم کو وہ لوگ قابل اطمینان سمجھیں گے اور یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی یہ سماج اور سوسائٹی کے اور ہمارے معاشرے کے خلاف حکم ہے۔ ادارے کا یہ بھی کہنا تھا، اسی امریکی ادارے کا، کہ ختنے کی صورت میں بڑھی ہوئی جلد جسے ختنہ کے وقت کاٹ کر ختم کر دیا جاتا ہے، اس میں بیکٹیریا اور دیگر جراثیم جمع رہتے ہیں اور بیماریوں کا باعث بنتے ہیں، جبکہ بعض اوقات اس جلد میں زخم بھی بن جاتے ہیں جن کے ذریعے خطرناک جراثیم جسم کے اندر چلے جاتے ہیں اور خوفناک بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ اس ادارے نے مزید یہ بات بھی کہی کہ جن مردوں کے ختنے نہیں ہوتے ان کی اس بڑی ہوئی جلد میں موجود جراثیم ان کے شریک حیات میں منتقل ہو کر کینسر کا سبب بنتے ہیں۔ اب اس طرح کی چیزیں اگر ہم سماج اور معاشرے میں بیان کریں گے تو وہ یقیناً ہمارے احکام سے مطمئن ہوں گے اور اس کو سماج اور معاشرے کے لیے موضوع اور مناسب سمجھیں گے۔ عزیز محترم، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ احکام اسلام کا سراپا رحمت ہونا یہ کسی سائنسی تحقیق اور ریسرچ کا محتاج نہیں۔ احکام اسلام کا انسانیت کے لیے سراپا رحمت ہونا یہ کسی سائنسی تحقیق اور ریسرچ کا محتاج نہیں ہے اور نہ اس کے تابع۔ لیکن جب سائنسی تحقیقات ہمارے احکام کے موافق و مناسب ہو، سائنسی تحقیقات ہمارے احکام اور مسائل کے موافق اور مناسب ہو تو انہیں استیناساً پیش کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ رسم المفتی کے اشعار آپ کو یاد کرائے تھے، اس میں ایک شعر یہ بھی ہے، لا ينبغي العدول عن دراية اذا اتى بوفقها روایت۔ بھول گئے کہ جب عقل و قیاس فکر و نظر نقل و روایت کے موافق ہو، جب عقل و قیاس فکر و نظر نقل و روایت کے موافق ہو تو اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، آپ اور ہم اس امر سے بخوبی واقف ہیں کہ عصر حاضر میں ہر روز نئے مسائل پیش آ رہے ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ مسائل پوری امت کو پیش ہے یا ان کا تعلق محض کسی فرد سے ہے۔ اگر یہ مسائل اجتماعی ہیں، ملک کے تمام مسلمانوں کو پیش آ رہے ہیں، تو ان میں
انفرادی فتویٰ نہیں دینا چاہیے، بلکہ ان میں دیگر مفتیان کرام کی باہمی مشاورت ضروری۔ اپنی رائے کو فتوے کی بنیاد نہ بنائیں بلکہ دیگر مفتیان کرام سے مشاورت کرے۔ اور یہ بات یعنی دیگر مفتیان کرام سے، دیگر علماء سے مشاورت، مذاکرہ، یہ ارشاد نبوی بھی ہیں، آثار صحابہ اور تابعین سے بھی ثابت ہیں، طرز مجتہدین بھی ہیں اور ہمارے اسلاف کا طریقہ بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ ان نزل بنا امر لیس فیہ بیان امر ولا نہی، اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے جس کے متعلق نہ کوئی امر ہے نہ کوئی نہیں ہے، فما تأمرون، تو اس صورتحال میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشاورون الفقہاء والعابدین، اس صورتحال میں آپ مشورہ کریں حضرات فقہاء سے اور عابدین سے، یعنی ایسے فقہاء سے جو علم کے ساتھ ساتھ وصف عبادت سے بھی متصف ہو، فقہاء بھی ہو اور عابدین بھی ہو۔ نرا فقیہ یہ بھی کافی نہیں ہے اور نرا عابد وہ بھی کافی نہیں ہے، اس لیے کہ بہت جلد معراج اس کو ہو جاتی ہے۔ تو تشاورون الفقہاء العابدین ولا تمضوا فیہ رأیا خاص، اسی طرح سے خود ہم جس امام کی تقلید کرتے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، ان کا بھی طرز عمل یہ تھا، اور خود حضرات صحابہ کے متعلق آتا ہے کہ کان ستۃ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتذاکرون الفقہاء منہم علی بن ابی طالب و ابی موسیٰ و عمر و زید و ابن مسعود رضی اللہ عنہم، اور اسی طرح سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ ان ابا حنیفہ تلمذ لاربعۃ آلاف من شیوخ ائمۃ التابعین، کتنے؟ 4000 مشائخ سے آپ نے علم کو حاصل کیا امام نے، وتفقہ عند 4000، اور علم فقہ آپ نے حاصل کیا 4000 مشائخ کے پاس۔ فلم یفت بلسانہ ولا بقلمہ، فلم یفت بلسانہ ولا بقلمہ حتی امروہ، جب تک کہ آپ کے مشائخ نے آپ کو فتویٰ دینے کا حکم نہیں کیا تب تک آپ نے نہ زبانی فتویٰ دیا نہ تحریری فتویٰ دیا۔ لیکن جب مشائخ نے آپ پر اعتماد کیا اور حکم دیا کہ آپ فتویٰ دے سکتے ہیں، فجلس فی مجلسہ فی جامع الکوفہ، تو پھر اس کے بعد آپ نے مسند افتاء لگائی جامع کوفہ میں، فاجتمع معہ 1000 من اصحابہ، 1000 آپ کے شاگرد تھے آپ کے ساتھ، اجلہم و افضلہم 40 قد بلغوا حد الاجتہاد، ان میں 40 حضرات ایسے تھے جو مقام اجتہاد کو پہنچ چکے تھے، مقام اجتہاد پر فائز تھے۔ فقربہم و ادناہم، امام نے اپنے ان 40 تلامذہ کو اپنے سے قریب کیا، اور یہ استاذ میں ہوتا ہے کیوں دیکھتا ہے کہ میری صلاحیتوں کا مظہر، میری کوششوں اور محنتوں کا منظر یہ ہے، تو پھر وہ اس کو قریب کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ تو امام نے اپنے ان 40 تلامذہ کو فقربہم وادناہم وقال لہم، اور یہ کہا انتم اجل اصحابی،
انتم اجل اصحابی ومسار قلبی وجلاء احزانی. اور پھر اس کے بعد امام کے متعلق لکھا ہے کہ فکان رحمہ اللہ تعالی اذا وقعت واقعۃ شاورہم وناظرہم وحاورہم. جب کوئی مسئلہ پیش آتا تو امام ان سے مشاورت کرتے. کس کی بات کر رہا ہوں؟ امام اعظم، جن کے ہم تقلید کرتے ہیں. ان کا معاملہ یہ ہے کہ اذا وقعت واقعۃ شاورہم وناظرہم وحاورہم. مشاورت کہتے ہیں، بحث و مباحثہ کر فرماتے ہیں. اور وسائلہم، ان سے پوچھتے ہیں. فَيَسْمَعُ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْأَخْبَارِ وَالْآثَارِ. اور آپ کے یہ تلامذہ ان کے پاس جو حدیثیں ہوتی، جو آثار ہوتے ہیں، تو پورے غور سے سنتے ہیں آپ کے تلامذہ سے. وَيَقُولُ مَا عِنْدَهُ. پھر اپنے پاس جو دلیل ہوتی تو اس کو بھی ان کے سامنے پیش فرماتے. وَيُنَاظِرُونَهُ شَهْرًا أَوْ أَكْثَرَ. ایک ایک مسئلے پر امام نے اپنے تلامذہ کے ساتھ ایک ایک مہینے سے زیادہ مدت تک بحث و مباحثہ، مذاکرہ، مشاورہ فرمایا. اور جب اخیری کسی رائے پر اتفاق ہوتا، ثم حتی یستقر آخر الاقوال فیثبتہ ابو یوسف. جب اتفاق ہوتا کسی رائے پر تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس کو قلم بند فرما کرتے تھے. تو ہمارے فقہ کا منہج، فقہ حنفی کا منہج شورا کا ہے. کس کا ہے؟ شورا کا ہے. تو یہاں سے یعنی جس علم کو پڑھ کر آپ مفتی بنے، فقیہ بنے، یہاں تک پہنچے، تو اس کے مزاج میں ہی ہے، اس کے اصل میں ہی یہ چیز داخل ہے. مشاورت، مذاکرہ، دوسرے کے تجربے سے، دوسرے کے علم سے فائدہ اٹھانا. تو اس پورے پیراگراف کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اجتماعی مسائل میں انفرادی رائے کو کبھی بھی اپنے فتوے کی بنیاد نہ بنائیں. اپنے سے افقاہ، اپنے سے زیادہ وسعت علم اور تجربہ رکھنے والے شخص کی طرف مراجعت کریں. نئے مسائل میں اپنی ذاتی رائے کو فتوے کی بنیاد نہ بناتے ہوئے اجتماعی رائے اور اپنے بڑوں اور بزرگوں کے فتاوی کو پیش نظر رکھنا انتہائی ضروری. باتیں تو بہت ہیں، لیکن وقت کی تنگ دامنی مزید آپ کی سما خراشی کی اجازت نہیں دیتی. اخیر میں ایک ضروری بات یہ گوشے گزار کر دوں کہ مواقع موجود نہیں ہوتے. مواقع موجود نہیں ہوتے، مواقع پیدا کرنے پڑتے ہیں. حقیقی عالم و مفتی وہ ہوتا ہے، حقیقی عالم و مفتی وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی تعریف کا منتظر نہ رہیں، بلکہ تعریف و تنقید سے بالاتر ہو کر، تعریف و تنقید سے بالاتر ہو کر اپنے مشن میں لگا رہے. زندہ دل انسان، زندہ دل انسان اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے، راستہ تلاش کرتا ہے، سوچتا ہے، راستہ تلاش کرتا ہے اور پھر اس پر چل پڑتا ہے. جب کسی شخص میں فکر مستقبل، تلاش راہ اور سیر پہ ہم، فکر مستقبل، تلاش راہ اور سیر پہ ہم، یہ تینوں چیزیں جمع ہو جاتی ہے تو حالات خود بخود بدل جاتے ہیں اور کامیابی اس کے قدم چومتی ہے. اس کی عملی تصویر ہمارے مربی و مشفق رئیس الجامعہ حضرت مولانا غلام محمد صاحب استانوی دامت برکاتہم العالیہ ہیں. ہم انہیں
اپنے لیے نمونہ بنائیں اور ان کے نقوش قدم پر چل کر اپنی راہوں کی سمتیں درست کر لیں اور صحیح منزلوں کا انتخاب کریں. یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اور پھر دوبارہ میں اپنے صمیم قلب سے اور دل کی گہرائیوں سے آپ کی یہاں حاضری کو اپنے لیے، ادارے کے لیے اور خود آپ کے لیے باعث مسرت، فرحت اور مبارکبادی محسوس کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.